ثنا بچا صاحبہ سب سے پہلے آپ کے پاس آئیں گے. لندن کی خبریں سب سے زیادہ ویسے آپ کے پاس ہوتی ہیں, بہت سی خبریں آپ نے پہلے بھی بریک کی ہیں. یہ بتائیے یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں لندن کے اندر اس وقت یہ اتنی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ موسم بہت گرم ہے یہاں پہ اس کی وجہ سے یا کوئی اور بات ہے؟ نہیں اسلام آباد میں تو موسم بہت اچھا ہے, تو موسم کی وجہ سے تو بالکل نہیں جا رہے, اور موسم میں تبدیلی تو آتی ہی رہتی ہے. انسان کو ہوا پانی تبدیل کرنے کی کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے. دیکھیے اس وقت جو لندن یاترا ہے, ہم تو ایسے بات کریں جیسے تمام اور فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی سرحد میں ہوئے ہیں. دیگر فیصلے بھی وہیں سے جڑ پکڑتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی نواز شریف سے بات کر کے ہی آگے معاملات کو چلاتے تھے, تو نواز شریف صاحب کا کہیں آپ جو ان کی شخصیت ہے اس کو آپ مائنس تو نہیں کر سکتے اس پورے فارمولا میں. میرا خیال ہے کہ آپٹکس کے لیے بھی بہت اہم ہے کہ nobody should forget that the man in power is not Shehbaz Sharif, he is نواز شریف. تو اور دوسرا میرا خیال ہے کہ دو مسئلوں پر بات ہونی ہے. ایک آئی تھنک بات ہوگی, بلکہ کہہ دیجئے کہ ڈیفینیٹلی بات ہوگی الیکشنز پہ, کیونکہ ظاہر اتحادی جو ہیں وہ بھی یہی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ 18 مہینے چلانی ہے, 16 مہینے چلانی ہے. پھر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کا ریٹرک بھی ہے. یہ آپٹکس کے لیے بھی بڑا اہم ہے کہ تھوڑا سا جلتی پہ تیل کا کام کیا جائے. اس وقت شہباز شریف کا نواز شریف صاحب سے ملنا میرا خیال ہے خان صاحب کے مزید ٹیمپریچر کو بڑھائے گا, جو کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ جب وہ کافی پیتے ہیں تو خان صاحب کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, جب وہ واک پہ نکلتے ہیں ہائیڈ پارک میں تو بھی خان صاحب کو تکلیف بڑھ جاتی ہے. تو یہ آئی تھنک ان کے لیے بھی ایک ٹیمپریچر بڑھانے کا ذریعہ ہوگا. دوسرا آئی تھنک مریم نواز شریف صاحبہ کا جو رول ہے ان پالیٹکس ان دا کمنگ فیوچر وہ بھی انڈر ڈسکشن آئے گا. اور سب سے اہم نواز شریف صاحب کی واپسی کا پلان, کیونکہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا پلان 62(1)(f) اس کے بعد جو فیصلہ ہوا ہے اس پر کیا کرنا ہے آگے آ کر, کیونکہ الیکشنز کا دار و مدار تو نواز شریف صاحب کی واپسی پر ہے اور تا حیات جو نااہلی ہے ان کی اس کو ختم کرنے پہ. تو یہ تمام تر جو ایشوز ہیں ان پر بات ہوگی. ظاہر ہے اکنامک ایڈوائس بھی لی جائے گی ڈار صاحب سے اور بھی چیزیں ہوں گی, لیکن دیز آر دا مین ایشوز. نہیں لیکن آپ نے یہ جو الیکشن کی بات کی, آپ نے کہا کہ یہ ڈسکس ہو سکتا ہے کہ کتنے مہینے چلنی ہے اور الیکشنز کب ہوں گے. وائی آر دے ڈسکسنگ دس؟ کیا یہ تو پھر عمران خان صاحب کا وہ جو ان کی جو ڈیمانڈ ہے ارلی الیکشنز کی, اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ اور ڈسکشن سٹارٹ ہو گئی ہے, عمران خان شوڈ بی اے ہیپی مین کہ بھائی یہی تو میں چاہتا تھا, چلو میں نے ایک پینک پھیلائی ہے ان کے رینکس کے اندر, تو اس پہ تو خوش ہونا چاہیے انہیں. اور کیا یہ چیزیں پہلے سے طے نہیں تھیں؟ از دیر چینج آف پلان کمنگ اپ؟ نہیں میرا نہیں خیال کہ کوئی چینج آف پلان ہے, لیکن یہ بات تو آپ کو ماننی پڑے گی کہ حکومت جس طرح سے آئی تھی اور یہ حکومت نے بہت سارے دعوے بھی کیے تھے, ان کے پاس ظاہر ہے کوئی پلان آف ایکشن تو تھا نہیں, اور ظاہر ہے سچویشن جو گیون سچویشن ہے وہ اس میں اس طرح سے کام کرنا مشکل ہے. IMF بھی آپ کو ایسے پیسے تو نہیں دے دے گا, اس کو نہیں پتا کہ آپ لوگوں نے کب نیکسٹ الیکشن کرنا ہے, کس سے انہوں نے ڈیل کرنا ہے, آج قرضہ دیں گے تو واپس کون کرے گا. تو ظاہر ہے کہ دونوں طریقے سے اکنامکلی جب آپ ڈپینڈنٹ ہیں IMF پہ تو آپ کو ان کو ایک کلیئر پکچر دینی ہے. میرا نہیں خیال عمران خان صاحب کے الیکشنز کی ان کو زیادہ فکر ہے, میرا خیال ہے ان کو یہ فکر زیادہ ہے کہ IMF کو کیا جواب دینا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ ساری چیزیں گھوم پھر کر اس پر آتی ہیں کہ نواز شریف صاحب کی واپسی تا حیات نااہلی کب ختم ہوگی, کب وہ وزیر اعظم کے لیے الیکشن لڑ سکیں گے, اور اسی پیراہے میں الیکشنز اناؤنس ہوں گی.